مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہیپی کرسمس۔ خداوند آپ کے گھروں میں خوشیاں اور رونقیں پیدا کرے۔ خداوند یسوع مسیح اپنا جلال ظاہر کرے تاکہ آپ خداوند یسوع مسیح سے برکت پائیں۔ آج کا ہمارے لیے آپ کے لیے میسیج ہے مجوسیوں کو جانیں۔ مجوسیوں نے جو خداوند کے حضور جو ہدیے نذرانے دیے تینوں شخصوں نے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے مجوسیوں کو جاننا ضروری ہے۔ سٹار کو بھی دیکھنا ہے، سٹار کا کیا کام ہے، مجوسیوں کو کیا کام ہے، وہ کہاں کہاں سے آئے، پورب اور پچھم سے وہ یسوع مسیح کو سجدہ کرنے نکلے ہزاروں کے حساب سے۔ ہزاروں مجوسی سجدہ کرنے کے لیے نکلے، لیکن پہنچے وہاں پر تین۔ یہ جو تین شخص ہیں مجوسی، یہ اپنا مذہبی علم رکھتے تھے، مذہبی بہت زیادہ علم رکھتے تھے، لیکن اس سے زیادہ بھی علم رکھنے والا ہماری بائبل مقدس میں موجود ہے نبی دانیل۔ دانیل جو نبی ہے، ان کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا گیا، یعنی وہ ان کا بادشاہ ہے، وہ ان کا استاد ہے، وہ ان کا حاکم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب بائبل مقدس میں سے دانیل کی کتاب کو بھی آپ دیکھیں گے، یسایا کو بھی آپ دیکھیں، اعمال کو بھی دیکھیں، تو دیکھتے ہیں جب ہم دانیل کی کتاب اس کا 5 باب 11 ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ دانیل کو مجوسیوں کا سردار مقرر کیا گیا۔ سردار وہ بنتا ہے جو کسی انتظام کے لائق ہو۔ دانیل جو تھا وہ خوابوں کی تعبیر کرنے کا ماہر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جیسا بھی خواب ہو میں اسے تعبیر کر سکتا ہوں، کیونکہ اس پر قدوس الہوں کی روح جنبش کرتی تھی۔ قدوس الہوں کی روح کہاں سے تھی، کون تھی؟ وہ خداوند یسوع ہی تھا جو اس پر ظاہر ہوتا تھا، کیونکہ خداوند کا زندہ کلام جب مجوسی جو ہیں وہ یونانی اور فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ہم لوگ جو مجوسی لفظ بولتے ہیں یہ یونانی اور فارسی زبان کا لفظ ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے مذہب کے رسم و علم سے اچھی طرح واقف تھے۔ یہ لوگ اپنے مذہب سے بھی اپنے علم سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ ہم جو لوگ ہیں، ہم میں یہ اجازت ہے، یہ واجب ہے، ہم یسوع مسیح سے مکمل طور پر واقف ہو جائیں، اسے جانیں کہ یسوع کیا ہے۔ ان تینوں نے جو 3 نذرانے دیے، سونا، مہر اور لبان، یہ کیا کرتے ہیں؟ دانیل کو ان کا سردار مقرر کر دیا گیا، تو لکھا ہے یہ اپنے علم اور مذہب سے، تعلیم سے اچھی طرح واقف تھے۔ یہ نجومی اور فالگر تھے۔ سونا، مہر اور لبان ان کے کام میں جو یہ علم جانتے تھے، جو یہ تعلیم جانتے تھے، ان میں استعمال ہوتا تھا۔ آپ بائبل مقدس کو پڑھیں گے، جب کھولیں گے آپ ان میں سے حوالہ نکال سکتے ہیں۔ دانیل کی کتاب اس کا 5 باب 11 عہد نکال سکتے ہیں۔ آپ رسولوں کے اعمال اس کا 13 باب اس کی 6 عہد کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس میں سے یسایا کی کتاب اس کا 60 باب اس کی 6 عہد دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کیا ماجرے ہیں خداوند کے مجوسیوں کے لیے۔ مجوسی سٹار دیکھ کر پہنچے تو سٹار اس کو واپس نہیں لے کر گیا۔ واپس جانے کا راستہ ان کو خواب میں بتایا گیا کہ تم ہیرودیس کے پاس مت جانا، دوسرا راستہ اختیار کرنا، کیونکہ یہ علم، یہ تعلیم یافتہ تھے، یہ جانتے تھے اپنے مذہب کو، کیونکہ یہ فارسی اور یونانی لوگ تھے۔ ان کا مذہب، ان کا الفاظ، یہ الفاظ بھی فارسی اور یونانی ہے، جس کی وجہ سے یہ تینوں شخص دانش مند تھے، دانش مند
اور عقل مند تصور کیے گئے۔ یہ تینوں شخص دانش مند اور عقل مند تصور کیے گئے مجوسیوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر، پہلے مجوسیوں کا مسیحی مذہب نہیں تھا، کیونکہ مسیحی کو تو آ کر انہوں نے سجدہ کیا، مسیح کو اپنے نذرانے سونا مہر اور لبان دے دیا۔ انہوں نے مجوسیوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر پارسی مذہب اپنا لیا، اپنا مذہب انہوں نے چھوڑ کر پارسی مذہب پہنا لیا، لیکن انہوں نے اپنے پرانے مذہب کی کئی باتوں کو اپنے نئے مذہب میں شامل کیا۔ جو ان کا پہلا مذہب تھا، انہوں نے ان کی بہت ساری باتیں اپنے نئے مذہب میں شامل کر لی، جیسے کہ ہم جو ہیں اپنے مذہب میں طرح طرح کے کام، طرح طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مسیح خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آج ہی پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہ ازل سے ابد تک ہے۔ آپ بائبل مقدس پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں سے جانیں کیا وہ آج ہی پیدا ہوا، اس کا جنم دن ہم مناتے ہیں تو یہ ضرور ہے، منانا چاہیے، خوشی ہے کیونکہ اس کا جنم دن ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ازل سے ابد تک ہے۔ مکاشفہ 3 باب میں بتاتا ہے کہ مکاشفہ پہلے باب میں بتاتا ہے میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں۔ وہ کہتا ہے میں الفا اور امیگا ہوں۔ یہ لوگ ہیں جو انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر اپنے دوسرے مسیحی مذہب میں شامل کر لیا اپنی چیزیں، یعنی علم، نجوم، خوابوں کی تعبیر کرنا بھی انہوں نے شروع کر دیا، لیکن جادو کو ترک نہ کیا۔ بائبل مقدس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ جادو بھی جانتے تھے۔ یہ تینوں چیزیں یعنی سونا، مہر اور لبان اپنے جادو میں استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ رسولوں کے اعمال 13 باب کی 6 آیت پڑھ کر دیکھیں تو اس میں کیا لکھا ہے۔ خداوند کا کلام جو ہے واضح طور پر ہم پر ظاہر ہوتا ہے، ہمیں بتاتا ہے آپ عقل سے بھی چلے اور روح سے بھی چلے۔ جاننا صرف ہم نے خداوند یسوع مسیح کو ہے، یسوع مسیح کے جنم دن کو جاننا ہے، جنم دن کو ماننا ہے، جنم دن کو منانا ہے، کیونکہ وہ ہمارا مننجی اور نجات دہندہ ہے۔ رسولوں کے اعمال 13 باب میں لکھا ہے 6 آیت میں، 13 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے برا یسوع، وہاں پر بہت علم رکھنے والا برا یسوع، یعنی کہ جس کو نام یہ دیا گیا الماس، یعنی کہ بہت علم والا۔ یونانی میں یہاں مجوسی ہے، یونانی میں اسے مجوسی کہا گیا ہے، برا یسوع کو مجوسی بھی کہا گیا ہے۔ ریفرنس بائبل آپ جب دیکھیں تو اس کے معنی ہے کہ بہت علم والا۔ جب آپ ریفرنس بائبل دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ بہت علم والا ہے۔ یہ غالب عربی کا لفظ ہے جس کے معنی بہت علم والا ہے۔ جو تحفے، جو تحائف خداوند یسوع کو دیے گئے، خداوند مسیح کو دیے گئے، وہ ایک بادشاہ کی، یسوع مسیح بادشاہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خداوندوں کا خداوند ہے۔ اس کو جو تحفے دیے گئے لکھا کہ وہ ایک بادشاہ کی شان کی شہان تھے۔ وہ بتاتے ہیں یسایہ کی کتاب اس کا 60 باب اس کی 6 آیت آپ دیکھیں، اس میں کیا بتاتا ہے، لکھا ہے اس میں سونا اور لبان، سونا اور لبان اس کی بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے، اس کا زندگی میں یہ کام کرنا ہمارے لیے نجات کا راستہ کھولنا ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ موت پر فتح پانا۔ وہ بتاتے ہیں سونا اور لبان علامتی مفہوم رکھتے ہیں، سونا اور لبان علامتی مفہوم رکھتے ہیں۔ لبان سے مسیح کے سردار کہن ہونے کا نشان ہے۔ لبان سے مراد کہ یسوع مسیح سردار کہن ہے، اس کے جیسا کوئی سردار
کہن نہیں ہے۔ سونے سے مراد کہ وہ بادشاہ ہے، سونے سے مراد کہ وہ بادشاہ ہے، اور مہر ان کی نشاندہی کرتا ہے۔ مہر جو پیش کرتا ہے مجوسی، اس کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہ ان نذرانوں سے، ان دانش مندوں نے مسیح کے بچپن ہی سے اعلان کیا۔ مسیح کو دیکھتے ہی، نذرانے پیش کرتے ہی ان تینوں نے اعلان کر دیا کہ وہ ایک حقیقی بادشاہ اور کامل سردار کہن، حقیقی بادشاہ اور سردار کہن ہے، یعنی سارے جہان، موت کی قبر لکھا ہے نہیں، اور ایک کامل سردار کہن ہے جو اپنی موت کی قربانی سے سارے جہان کا مننجی ہوگا۔ وہ مننجی ہے تو اپنی جان دینے سے سارے جہان کا مننجی ہے، یعنی کہ نجات دینے والا۔ نجات خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، جو ہمارا مننجی یسوع مسیح آج پیدا ہوا، کنواری سے پیدا ہوا، اور آج دنیا میں اس کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ خداوند خدا کی برکت اور اس کا جلال ہے کہ ہر زبان اسے کے نام کا اقرار کرے گی، ہر گھٹنا اس کے حضور جھکے گا، خواہ آسمانوں کا ہو، خواہ زمینوں کا، خواہ پتالوں کا، ہر ایک گھٹنا اس کے حضور جھکتا ہے۔ کیونکہ ہم خداوند کا کلام جب پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح کو تلاش کرنا اور جاننا ضروری ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ خداوند کے زندہ کلام کو شیئر اور لائک کریں، فالو کریں، تاکہ خداوند آپ کو برکت دے، آپ کے وسیلہ سے اور بھی جانیں، یہ خداوند کا کلام سنیں اور برکت پائیں، اور وہ جان جائیں کہ آپ سے خداوند یسوع مسیح کیسی محبت رکھتا ہے اور ہم سے وہ کیسی محبت رکھتا ہے۔ ہمیں جو خداوند کا زندہ کلام آپ کے لیے دیا، خداوند نے اس نے اپنی محبت سے دیا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔